السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے دن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل جو جماعت احمدیہ پر دوران سال ہوئے ہیں ان کا کوئی مختصر خاکہ پیش کیا جاتا ہے، خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. اس مختصر رپورٹ کا بھی میں مزید اختصار کر رہا ہوں، تب بھی وقت لگے گا. بہرحال مختصر رپورٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں 356 جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اور ان جماعتوں کے علاوہ 1529 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. اس میں کانگو کنشاسا پہلے نمبر پہ ہے، پھر بینین ہے، کانگو برازیل ہے، گیمبیا ہے، لائبیریا ہے، نائجیریا ہے، گھانا ہے، سینیگال، گنی بساؤ، کینیا اور مختلف ممالک ہیں جن میں 10 سے کم جماعتیں یا 10 جماعتیں قائم ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو دوران سال اللہ تعالیٰ کے حضور جو مساجد پیش کرنے کی توفیق ملی ان کی مجموعی تعداد 134 ہے، جن میں 97 مساجد نئی تعمیر ہوئی ہیں، 37 بنی بنائی مساجد ملی ہیں. ان میں بھی امریکہ، بنگلہ دیش، انڈیا، ملائیشیا، جرمنی، بیلیز، نیوزی لینڈ، یوگنڈا، گھانا، تنزانیہ، نائجیریا، گنی بساؤ، لائبیریا، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، ٹوگو، کیمرون، سینٹرل افریقن ریپبلک، کانگو کنشاسا، بورکینا فاسو، مالی، ساؤ ٹومے، سیرا لیون، زامبیا، چاڈ، گنی کناکری، نائجیریا شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 86 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے. ان میں پہلے نمبر پر یوگنڈا ہے، پھر بینین ہے جہاں 10 مشن ہاؤس بنے ہیں، پھر کینیا ہے، پھر گھانا ہے، اور اس طرح دوسرے ممالک ہیں. امریکہ، کینیڈا وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ 28 ممالک ایسے ہیں جہاں 1 یا 2 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے. افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر وقار عمل کے ذریعے سے کرتی ہیں، بہت سارا حصہ اس میں لیتی ہیں. اس میں
بجلی پانی وغیرہ کی فٹنگ اور رنگ روغن وغیرہ اور بہت سارے کام ہیں۔ اس سال 113 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 60,629 وقار عمل ہوئے، اور جس میں ابواب جماعت نے 4,44,880 گھنٹے کام کیا، اور اگر اس کو مالی لحاظ سے دیکھا جائے کتنا خرچ ہوا یا بچت ہوئی، تو یہ بچت جو ہے اس کام کے کرنے سے تقریباً $8 بلین کی بچت ہوئی ہے۔ وکالت تصنیف UK کی رپورٹ ہے کہ اس سال قرآن کریم ناظرہ اور انگریزی ترجمہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کو ریپرنٹ کروایا گیا، قاعدہ لسان القرآن ریپرنٹ ہوا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام، نزول المسیح، نور الحق، حساب الدوم، استفتاء، البلاغ اور پرانی تحریریں، ان کے انگریزی تراجم سال طبع ہوئے۔ کل میں بک سٹال میں گیا تھا، میں نے دیکھا آئینہ کمالات اسلام کو کہتے ہیں، بڑی تیزی سے بھی کیا۔ حضرت مسلم موعود کی تصانیف چشمہ توحید، حریت انسانی کا قائم کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی انگریزی ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی کتابیں شائع ہوئی ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں اور دوسری اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ اسی طرح اردو کتب میں حضرت مسلم موعود کی اسلام کو وراثتی نظام، سیرت النبی، اور رشید غنی صاحب نے کتاب لکھی تھی، بڑی اچھی کتاب ہے اسلام کے وراثتی نظام پہ، وہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور کتب ہیں جو شائع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کی 78 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ شائع ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس سال 5 والیوم کمنٹری کا پہلی جلد کا عربی ترجمہ بھی ہمارے یہاں انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ریسرچ شعبے نے شائع کیا ہے۔ نہ شائع نہیں ہوا، ابھی پریس میں ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جو جماعت کے لٹریچر میں اضافہ ہوا ہے، شائع ہوئی ہیں یا دوبارہ ایڈیشن طبع ہوئے ہیں، اور یہ بک سٹال میں موجود ہیں۔ اور بعض مختصر تعارف تو میں کرا چکا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا جو شائع ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری ما ترجمہ و شرح کا جو اردو میں تھا، حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی مرتب کیا ہوا، اس کی پہلی جلد کا انگریزی ترجمہ ہو گیا ہے اور موجود بھی ہے بک سٹال میں۔ اسی طرح بہت ساری کتب ہیں خلفائے سلسلہ کی، وہ شائع ہوئی ہیں، دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، فارسی میں، عربی میں اور رشین میں، البانین میں، اس طرح مختلف کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ یہ ہے کہ 86 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 374 مختلف کتب، پامفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 48 زبانوں میں 18,51,000 کی تعداد میں طبع ہوئے۔ جن زبانوں میں لٹریچر شائع ہوا ان میں عربی، فرینچ، لتھوینین، اسامیز، جرمن، میسوڈینین، بنگلہ، یونانی، مالاگاسی، بوزنین، عبرانی، مالے، برمیز، ہندی، ملیالم، چینی،
انڈونیشین، مارشلیز، کروشین، آئرش، مراٹھی، ڈینش، جاپانی، نیپالی، ڈچ، کناڈا، نارویجین، انگریزی، لاطینی اسپینش، اڈیا، فینش، لیتوین، فارسی، پنجابی، سواہیلی اور بہت ساری کتب ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں نئے ریوائز ایڈیشن جو ہیں وہ طبع ہوئے۔ اسی طرح بعض نئے ایڈیشنز میں صورتوں کے تعارف کے ساتھ اور منتخب آیات تفصیلی نوٹ وغیرہ بھی شائع ہوئے، اور اس میں بھی تقریباً 9، 10، 15 مختلف تراجم اور وہ ہے تفسیر ہے۔ نظارت نشر و اشاعت کا ادیان کی رپورٹ یہ ہے، اس میں قرآن شریف انہوں نے شائع کیا ہے 14 زبانوں میں انڈیا کی۔ اسی طرح میر اسحاق صاحب والا جو قرآن کریم ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اس کو انہوں نے منظور فونٹ کے ساتھ تیار کروایا ہے۔ اسی طرح باقی کام یہ کر رہے ہیں کہ تفسیر صغیر پہ کام ہو رہا ہے آج کل۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے مختلف زبانوں میں تراجم جو ہیں، جرمن زبان میں 9 کتب کے تراجم شائع ہوئے ہیں، انگریزی اور سواحیلی زبان میں 6 کتب کے، ہندی، اڑیا، پنجابی اور آسامی میں 4 کتب کے، بنگلہ اور انڈونیشین میں 3، فارسی اور رشین میں 2 کتب شائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بوزنین، فرینچ، عربی، تیلگو، سنڈانیز، کنڈا، مارشلیز، تامل اور مراٹھی زبان میں بھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے انڈیا کے علاوہ جو زبانوں میں ترجمے ہیں، انڈیا کے علاقائی زبانوں میں ترجمے، علاوہ نہیں، علاقائی زبانوں میں ترجمے بھی شائع کیے انہوں نے تقریباً 8، 9 مختلف زبانوں میں۔ دوران سال مختلف زبانوں میں شائع ہونے والی خلفاء کی کتب یہ ہیں۔ حضرت مسلم موعود کی کتب خلفاء کی سچے دل سے اطاعت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا خاص مقصد، چشمہ توحید کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا ہے، نبیوں کا سردار اور عرفان الہی کا جرمن، منہاج الطالبین اور خدام الانبیاء کے نام پیغام کا ڈچ، دیباچہ تفسیر القرآن کا انڈونیشین، عورتوں کو غلامی سے نجات دلانے والا نبی کا فنش زبان میں ترجمہ ہوا ہے، برکات خلافت کا ٹرکش، دعوت الامیر کا سواحیلی اور عربی، 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ کا فارسی، ملائکۃ اللہ کا ملیالم اور یہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا آسامی زبان میں ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہفتم اور خطبات محمود جلد 14 اور 17 بزبان اردو شائع ہوئی ہیں۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع کی کتاب الہام، عقل، علم اور سچائی کا انڈونیشین اور اسلام اور عصر حاضر کی منطق مسائل کا ڈینش زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح میری مختلف تقریریں جو ہیں ان کا انہوں نے ترجمہ شائع کیا ہے۔ بنیادی مسائل کے جوابات جو دیے جاتے ہیں آج کل الفضل میں چھپتے ہیں، وہ کتابی صورت میں شائع کیے ہیں۔ اسی طرح اور بس لیکچر اور ایڈریس جو ہیں ان کو شائع کیا ہے۔ وکالت اشاعت ترسیل کے مطابق 48 ممالک کو 38 زبانوں میں تقریباً 2.25 لاکھ کی تعداد میں کتب بھجوائی گئیں۔
مختلف ممالک میں بھی مقامی طور پر جماعتی رسالوں کی اشاعت ہو رہی ہے۔ جماعتی رسالوں کے ذریعہ فری لٹریچر کی تقسیم جو ہے 5725 مختلف عناوین کی کتب فولڈر 31,40,000 سے زیادہ کی تعداد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح 66 لاکھ سے زیادہ افراد تک پیغام پہنچا اس ذریعے سے۔ جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بک سٹالز لگائے گئے، بک فیئر لگائے گئے، تقریباً 89 ممالک 89 ممالک سے مسئولہ رپورٹ کے مطابق 12,000 نمائشوں کا انعقاد کیا گیا۔ 1753 سے زائد تراجم قرآن کریم تحفۃ مہمانوں کو دیے گئے۔ 10,000 سے 500 بک سٹال اور بک فیئرس کے ذریعے لاکھوں کا لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ریسرچ بھی صحیح بخاری کی ترجمہ کر رہا ہے، 5 والیوم کمنٹری کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح اور بعض کتب ہیں جن کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ رقیم پریس افریقن ممالک کے احمدیہ پرنٹنگ پریس جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہو رہا ہے اور کافی تعداد میں کتب اور لٹریچر کو شائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی رپورٹ تو میں نے دے دی، وکالت تعمیل و تحفیظ کے تحت یہاں کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے۔ عربی ڈیسک کے تحت اب تک شائع ہونے والی عربی کتب اور پمفلٹ کی تعداد 192 ہے۔ اس سال 4 نئی کتب چھپی ہیں: مرقات الیقین فی حیات نور الدین، الکفر و ملت واحدہ کا نظر ثانی سے ترجمہ، فضائل القرآن اور دعوت الامیر شامل ہیں۔ اسی طرح مسلم موت کی کتب شائع ہوئی ہیں کچھ۔ رشین ڈیسک کے تحت بھی کام ہو رہا ہے اور کافی کتب شائع ہوئی ہیں۔ حقیقت الوحی، تذکرۃ الشہادتین، کشتی نوح کا ترجمہ جاری ہے۔ برکات الدعا طباعت کے لیے بھجوا دی ہے۔ سر الخلافہ بھی، اور اسی طرح اور بعض کتب پہ کام بھی ہو رہا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی اللہ کے فضل سے کام ہو رہا ہے اور کتب شائع کر رہے ہیں۔ 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ کا ترجمہ چھپ چکا ہے بنگلہ میں۔ اور بعض ترجمے ہوئے ہیں کتابوں کے جو اب انشاءاللہ جلدی چھپ جائیں گے۔ فرینچ ڈیسک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کر رہے ہیں۔ اور سراج الدین نسائی کے 4 سوالوں کا جواب، لیکچر سیال کوٹ، حقیقت المہدی کا ترجمہ ہوا ہے۔ تفسیر کبیر جلد اول اور 5 والیوم کمنٹری جلد اول کا ترجمہ ہو گیا ہے، نظر ثانی ہو رہی ہے۔ ٹرکش ڈیسک بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے، انہوں نے کچھ کتابیں شائع کی ہیں۔ انڈونیشین ڈیسک میں بھی اللہ کے فضل سے کام ہو رہا ہے، یہ بھی کام کر رہے ہیں، لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔ فارسی ڈیسک ہے، اس میں بھی ترجمے کا کام ہو رہا ہے، کتب کا بھی اور قرآن شریف کا بھی۔ چینی ڈیسک ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے، اور بعض کتب حضرت مسلم موعود کی بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی ترجمہ ہو کے جلدی شائع ہو جائیں گی۔ سواحیلی ڈیسک ہے، یہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہیں، ریویژن ہو چکی ہے، شائع ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود کی کتب ہیں
اور مختلف کتبات جو ہیں میرے ان کا ترجمہ ہوا ہے. اسپینک ڈیسک ہے، یہ بھی اپنا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کر رہے ہیں. الاسلام ویب سائٹ ہے. قرآن کریم، اس میں قرآن کریم سرچ انجن میں سویڈش ترجمے کا اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح اذان کے اوقات اور قبلہ کے سمت دیکھنے کے لیے موبائل ایپ کا اجرا ہوا ہے. آواز کی مدد سے قرآن آیات کی تلاش کے لیے نئی آیات سرچ ایپ کا اضافہ کیا گیا ہے. نئی ڈیجیٹل لائبریری میں اردو اور انگریزی کی 1500 کتب کے سرچ انجن کا اجرا کیا گیا ہے. روحانی خزائن کی 50 کتب کی فہرست، مضامین کا انگریزی ترجمہ کتب کے ساتھ کراس ریفرنس کا اضافہ کیا گیا ہے. روحانی خزائن عربی کا نئی ڈیجیٹل لائبریری میں اضافہ کیا گیا ہے. 31 انگریزی ای بکس الاسلام ویب سائٹ پر ڈالی گئی ہیں. اس طرح اب ان کی کل تعداد 221 ہو گئی ہے، ای بک کی تعداد انگریزی میں. اور مزید یہ الگ فضل سے کام کر رہے ہیں. مرکزی شعبہ آئی ٹی، یہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. 35 مرکزی شعبہ جات کو آئی ٹی سروس مہیا کر رہا ہے. تحریک وقف نو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف نو کی کل تعداد 85,489. کارروائی ہو رہی ہے، کچھ بھجوائی گئی منظوریاں. 15 سال سے زائد عمر کے واقفین نو کی تعداد 44,670 ہے. اور اس میں مختلف شعبوں میں، مختلف یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. واقفین نو سماعی رسالہ اسماعیل اور لڑکوں کے لیے اور مریم لڑکیوں کے لیے جاری ہے. انڈیا، جرمنی، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں یہ رسالہ شائع ہو رہے ہیں، یو کے علاوہ. لیفلیٹس اور فلائرز کی تقسیم جو ہے، اس میں 109 ممالک میں مجموعی طور پر 80,16,000 سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے. 2,55,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا. یو کے نمبر 1 ہے اس میں لیفلیٹس تقسیم میں. اس میں 14,91,000، جرمنی 14,85,000، پھر فرانس ہے، ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، ڈنمارک، پرتگال ہے، سویڈن ہے، آسٹریا ہے. افریقہ کے بعض ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا اور امریکن بلاک کے دیگر ممالک ہیں، انہوں نے بھی 12,88,000 سے زائد لیفلیٹ تقسیم کیے. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فار ایسٹ کے ممالک میں 8 لاکھ سے زائد تقسیم ہوئے. انڈیا، بنگلہ دیش، جاپان اور دیگر ایشیائی ممالک میں 3 لاکھ سے زائد. شعبہ مقصد تصاویر کے تحت بھی اچھا کام ہو رہا ہے. انہوں نے تاریخی تصویری تاریخ جو ہے وہ کافی جمع کر لی ہے. احمدیہ آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر بھی کام کر رہا ہے. کافی ریکارڈ انہوں نے جماعت کا محفوظ کر لیا ہے اور اچھا اب مواد ہو گیا ان کے پاس جمع. الفظ انٹرنیشنل کو 310 شمارے شائع کرنے کی توفیق ملی اس سال. اس میں خطبات بھی شامل ہیں. 14 خطبات میرے ہیں، 52 خطبات میرے اور 14 خطابات شائع کیے انہوں نے. بچوں کے اردو اخبار کی کمی پوری کرنے کے لیے بچوں کا الفظ بھی شائع کیا جاتا ہے. اب ان کی رپورٹ یہ ہے کہ الفضل کی ویب سائٹ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ کے ذریعے 3,48,00,000 سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا ہے الفضل کے ذریعے. الحکم ہے، انگریزی میں اخبار ہے. اس سے ویب سائٹ پر آنے والے قارئین کی تعداد 10 لاکھ رہی ہے. اس میں غیر جماعت بھی شامل ہیں، معلومات مہیا کی جاتے ہیں انہیں.
اور اس سال یوم خلافت اور فلسطین کے متعلق الحکم پر شائع کیے جانے والے مضامین لوگوں کی توجہ کو مرکز رہے۔ فلسطین پر ایک مضمون 1.5 لاکھ دفعہ پڑھا گیا۔ اسی طرح اور بہت سے اچھے مضامین میں شائع ہو رہے ہیں۔ ریویو آف ریلیجنز، جس کا اجرا حضرت مسیح علیہ والسلام نے فرمایا تھا، اس کو اب 123 سال ہو چکے ہیں اس رسالے کو، اور یہ بھی ڈیجیٹل سبسکرپشن شروع کی گئی ہے اس کی۔ سوشل میڈیا پر اس کی کافی پذیرائی ہے، اور 200 سے زائد ممالک میں کئی ملین افراد تک اس کی رسائی ہے۔ اسی طرح یہ گاڈ سمٹ انہوں نے کیا، اس کو بھی کافی پذیرائی ملی، بیعتیں بھی حاصل ہوئیں اس ذریعے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے اچھے مضامین ہوتے ہیں علمی۔ پریس اینڈ میڈیا آفس ہے، یہ لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ 190 خبریں اور مضامین شائع کروائے انہوں نے اس سال۔ 30 ملین سے زائد لوگوں تک جماعت کا پیغام پہنچا اس ذریعے سے۔ اس میں اچھے مشہور چینل بھی ہیں، اسکائی نیوز ہے، انڈیپینڈنٹ ITV ہے، دی ٹیلی گراف ہے، BBC ہے، ایوننگ اسٹینڈرڈ ہے، مرر ہے، ڈیلی میل، میٹرو، فائنینشیل ٹائم، ایکسپریس، لنڈن ورلڈ، یاہو نیوز، BBC ریڈیو وغیرہ یہ شامل ہیں۔ اور ان کی پوسٹیں بھی شیئر کی جاتی ہیں، اس سے کئی ملین تک پھر آگے پیغام پہنچتا ہے۔ MTA انٹرنیشنل کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں، یہاں 555 کارکنان رات دن خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے 299 مرد اور 176 خواتین ہیں، تو والنٹیئر کام کر رہے ہیں۔ یہ والنٹیئر کام کرنے والے ہیں 299 اور 176۔ MTA کے ذریعے سے 8 چینل پر 24 گھنٹے کی مستقل نشریات جاری ہیں، جن کو آپ دیکھیں جب کھولتے ہیں MTA کی ایپ تو وہاں نظر آ جاتا ہے۔ یہ چینلز 11 سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے تمام کناروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ افریقہ کے میں 2 لوکل سیٹلائٹ چینل MTA گھانا اور MTA گیمبیا بھی جاری ہیں۔ اسی طرح MTA کے زیر انتظام ٹیریسٹریل چینلز جو بغیر کسی ڈش اینٹینا کے دیکھے جا سکتے ہیں، سورینام اور بیلیز میں جاری ہیں۔ MTA پر اس وقت 24 مختلف زبانوں میں رواں تراجم نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک چیز گھانا اسٹوڈیو کی خاصیت یہ ہے کہ اس سال اسے مکمل طور پر سولر انرجی پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ پہلا اسٹوڈیو ہے جو سولر انرجی پہ کام کر رہا ہے، اور اب یہ گھانا میں ملک کا سب سے جدید ترین اسٹوڈیو شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح الگ بھگ سے بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ MTA افریقہ میں نے بتایا ہے، اس کی مختلف برانچیں ہیں، ان کی برانچز کی تعداد 14 ہو چکی ہے، جن میں سواحیلی، ہاؤسا، یوروبا، شوئی، فرینچ اور انگریزی میں 1200 نئے پروگرام انہوں نے دیے۔ اسی طرح اور بہت سارے پروگرام شائع کر رہے ہیں، براڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ افریقہ کے احمدیہ ریڈیو اسٹیشن ہیں، ان کی تعداد 27 ہے، اس میں مالی میں سب سے زیادہ ہیں 15، پھر بورکینا فاسو میں، سیرا لیون میں، اس کے علاوہ گیمبیا، کنکاگو کنشاسا، نائجیریا، تنزانیہ وہ کام کر رہے ہیں ریڈیو، اور کئی لاکھ افراد تک اس ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے۔ یورپ کے اسٹیشنز میں جرمنی میں قائم عربی ریڈیو اسٹیشن کا نام الحمدیہ صوت الاسلام ہے، ترک ریڈیو اسٹیشن کا نام صدائے اسلام احمدیت ہے، اس طرح جرمن ریڈیو اسٹیشن کا وائس آف اسلام ہے۔ دوران سال ان تینوں ریڈیو اسٹیشن پر 267 گھنٹوں پر مشتمل 267 پروگرام نشر ہوئے۔ وائس آف اسلام UK ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ 12 شہروں میں سنا جا سکتا ہے، نیز آن لائن نشریات دنیا بھر میں سنی جا سکتی ہیں۔ دوران سال 2 مزید شہروں لزبن اور بیلفاسٹ میں اس کی نشریات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے دوران سال 8760 گھنٹوں پر مشتمل پروگرام نشر کیے،
اور کئی کروڑ تک ان کا پیغام پہنچا۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن ہیں۔ 73 ممالک میں یہ ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن ایم ٹی اے کے علاوہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں پروگرام دیے گئے، مختلف ٹی وی اسٹیشنوں پر انہوں نے دکھائے، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ اخبارات میں جماعتی خبریں اور مضامین شائع ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 65 ممالک میں شائع ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 3448 ہے۔ 3448 اخبارات رسائل نے جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں شائع کیں، اور ان کے پڑھنے والوں کی مجموعی تعداد 18 کروڑ سے زائد ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہینڈ پمپ اور سولر انرجی اور ماڈل ولیج وغیرہ بنا رہے ہیں، اور ان کے اچھا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ مرکزی شعبہ اے ایم جے کے تحت مختلف ممالک کے تعمیراتی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 13 ممالک میں 40 ہسپتال اور کلینک قائم ہیں۔ 36 مرکزی ڈاکٹر، 53 لوکل اور 74 وزٹنگ ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال 5 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کی صورت مہیا کی گئی۔ اسی طرح ہمارے 620 پرائمری اور مڈل اسکول ہیں 9 ممالک میں۔ 13 ممالک میں 620 پرائمری اسکول مڈل اسکول ہیں، اور 9 ممالک میں 80 سیکنڈری اسکول ہیں۔ اس میں بھی مرکزی اور لوکل اساتذہ کام کر رہے ہیں، اور اچھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا رزلٹ ہے ان کا۔ دوسرا جہاں بورڈ کا قیام یہاں یو کے میں بھی کر دیا گیا ہے، جو یہاں ساری جائزے لے کر یہاں سے مشینری اور مختلف سامان وغیرہ مختلف ملکوں میں بھجواتے ہیں مرکزی طور پر، جو کئی لاکھ پاؤنڈ کا سامان یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے ہسپتالوں کے لیے غریب ملکوں میں۔ فری میڈیکل کیمپس ہو رہے ہیں 40 ممالک میں۔ 2530 فری میڈیکل کیمپ کے ذریعے 2,59,000 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات تقسیم کی گئیں۔ آنکھوں کے فری آپریشن کیے گئے، اور اس میں برونڈی، کینیا، گینی بساؤ، مالی، نائجیریا، سیرا لیون، تنزانیہ، یوگنڈا، ٹوگو، انڈیا، نیپال 1725 آپریشن کیے گئے فری۔ اب تک 23,000 سے زائد افراد کے فری آپریشن ہو چکے ہیں۔ خون کا عطیہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ ہے، یہ بھی 66 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے، اور اس کے تحت بھی دوران سال 8,82,000 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ وہ بینین اور ٹوگو میں موبائل کلینک کام کر رہے ہیں، آئی کلینک۔ جنگی حالات جو ہیں مختلف ممالک کے 27 ممالک میں جنگی حالات جو ہیں یا قدرتی آفات جو ہیں، اس سے متاثرہ 1,82,000 افراد کی امداد کی گئی۔ غزہ جنگ کے متاثرین کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم گزشتہ 21 ماہ سے مسلسل خدمت کر رہی ہے۔ اب تک 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی مدد کی گئی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت 100 اسکول قائم ہے، ووکیشنل اسکول بھی ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح قربانی کا گوشت بھی یہاں تقسیم کیا جاتا ہے، پانی کے لیے سہولت مہیا کی جاتی ہے، چیریٹی واک کے ذریعے سے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں۔ اس کے لیے سے بھی اس کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سے بھی 15 لاکھ سے زیادہ ڈالر کی رقم جمع کر کے فلاحی اداروں میں چیریٹی میں تقسیم کیا گیا۔ مجلس انصار اللہ یو کے تحت چیریٹی واک ہو رہی ہے، یہاں یہ بھی 50 مختلف چیریٹیز اور فلاحی اداروں میں تقسیم کرتے ہیں اپنی رقم۔ انہوں نے بھی کافی بڑی رقم کئی لاکھ پاؤنڈ جمع کی اور تقسیم کی ہے چیریٹیز میں۔ قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبرگیری کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ نوبئین سے رابطہ بحالی کی رپورٹ یہ ہے
کہ دوران سال 75 ممالک میں کل 32,627 نوآبائین سے رابطہ بحال ہوا اور ان کا رابطہ ختم ہو چکا تھا. ان میں افریقہ کے ممالک ہیں زیادہ تر. نوآبائین کے لیے تربیتی کلاسز، ریفریشر کورسز کا انعقاد ہو رہا ہے اور 94 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 23,429 تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز، ریفریشر کورسز کا انعقاد ہوا. شاملین کی تعداد 1,37,000 ہے. ان میں اس کے علاوہ 1,281 اماموں کی ٹریننگ بھی دی گئی جو امام بیعت کر کے شامل ہوئے. اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک بیعتوں کی تعداد جو ہے وہ 2,49,408 ہے. گزشتہ سال سے اللہ کے فضل سے باوجود نامساعد حالات کے افریقہ میں بہت جگہوں پہ فساد اور فتنہ ہے اور دہشت گردوں کا کنٹرول ہے اور تبلیغی کام اتنا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود گزشتہ سال سے 10,000 سے اوپر بیعتیں ہیں ان ممالک میں. اور 111 ممالک سے تقریباً 500 سے زائد اقوام احمدیت داخل ہوئی ہیں. ان میں نمبر 1 میں اس میں جو سب سے زیادہ بیعتیں ہیں اس سال ان کی ہیں کانگو برازیل کی، پھر نائجیریا کی، پھر گنی بساؤ کی، اور اس کے علاوہ پھر اور ممالک شامل ہیں. اس میں ہزاروں میں بیعتیں ہیں. بر اعظم ایشیا میں انڈیا میں زیادہ ہیں، پھر انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے. اس کے علاوہ عرب ممالک میں بھی بیعتیں اللہ کا فضل سے ہو رہی ہیں، جن میں سیریا، کبابیر، ملائیشیا، اردن، سری لنکا تو عرب ممالک میں نہیں ہیں. اسی طرح دوسرے ممالک، متفرق ممالک میں سری لنکا ہے، قازقستان ہے، کرغزستان ہے، کمبوڈیا، ترکی. ان ملکوں میں اللہ کے فضل سے بیعتیں ہوئی ہیں. یورپ میں بعض ممالک میں، بیلجیم، فرانس وغیرہ میں، جرمنی میں، یو کے میں یہ اللہ کے فضل سے اس سال زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں. اب میں بعض واقعات بیان کر دیتا ہوں، سارے تو نہیں بیان کر سکتا، چند ایک جو جس کی وجہ سے لوگوں کا احمدیت کی طرف رجحان ہوگا یا اس کی وجہ سے بیعتیں ہوئیں یا احمدیت کے مخالفین کے ساتھ جو سلوک ہوا اس سے ماحول پہ اچھا اثر پڑا. ریجنل مبلغ ہیں سینیگال کے زنگارا میں کہ کہتے ہیں یہاں کے ایک گاؤں میں گیا میں تبلیغ کے لیے. گاؤں کے امام نے باقیوں کو بھی بلا لیا اور کہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور ان کی قبول کرنے کی اہمیت بتائی. جماعت کے قیام کے مقصد کو بتایا کہ جماعت اس طرح تبلیغ کر رہی ہے. اس گاؤں کو آباد ہوئے کہتے ہیں 80 سال ہو چکے ہیں، لیکن گاؤں کی تاریخ میں آج تک یہاں اس گاؤں میں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مسلمان ملک گاؤں ہے کیونکہ گاؤں کے امام کو صرف نماز پڑھانی آتی تھی، جمعہ پڑھانا نہیں آتا تھا. دوسرے ان کا خیال تھا کہ جمعہ صرف شہر کی جامع مسجد میں ہو سکتا ہے، گاؤں میں نہیں ہو سکتا. یہ غلط تصور عام طور پہ غیر جماعت میں پایا جاتا ہے بعض علاقوں میں. تو اس کے امام نے کہا کہ میری عمر 75 سال ہو چکی ہے، میں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا. اور
اس دوران میں کہتے ہیں نزدیکی شہروں سے یہاں بہت سے امام علماء بھی آئے اور پھر ان کو جمعہ کی نماز کی طرف توجہ دلائی گئی، جمعہ پڑھایا گیا، سوال جواب ہوئے، اس میں اسکولس کے ٹیچر اور کالج کے پروفیسر بھی بعض شامل تھے۔ امام مہدی کے ثبوت اور سچا ہونے کے متعلق سوال ہوئے، ان کا جواب دیا گیا ان کو۔ یہ جواب سن کر امام سمیت گاؤں کے وہاں 128 افراد نے بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور حضرت مسیح موعود کی صداقت کا اعلان کیا، اور اب بھی وہاں تبلیغ کا کام جاری ہے۔ گنی کناکری سے لوکل مشنری کہتے ہیں، ایک گاؤں فلابا میں جب تبلیغ گئے تو گاؤں کے کچھ لوگ جن کا تعلق فلانی قبیلے سے تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کی بات مت سننا، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا پاکستانی مولویوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مختلف مولویوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ یہ اور کام کریں نہ کریں، یہ پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں وہاں جا کے۔ اس پر مجمع سے ہی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہی اعتراض شروع میں اسلام پر لگایا جاتا تھا، جبکہ میں اس جماعت کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو حقیقی اسلام پر عمل کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ میں سے جو بھی اسلام احمدیت قبول کرنا چاہتا ہے بلا خوف کرے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہاں اس وجہ سے پھر امام سمیت 440 لوگ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر خوابوں کے ذریعے سے لوگ احمدی ہوتے ہیں، اس کے بھی واقعات ہیں، ایک دو میں سنا دیتا ہوں۔ کانگو کنشاسا کے لوکل مشری ملالہ حمید صاحب کہتے ہیں، گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون زبیبو صاحبہ نے بیان کیا کہ انہوں نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ جھیل کے کنارے ایک باغ میں ہیں اور وہاں سے ایک کشتی گزرتی ہے جس پر ایک گندم گو شخص کی تصویر ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کشتی پر سوار ہو جائیں، مگر وہ انکار کرتی ہیں۔ انہی دنوں میں ان کو بچے جو احمدیہ مسجد میں جاتے رہتے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ وہ مسجد بھی چلیں۔ اس پر وہ حامی بھرتے ہوئے انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئیں اور ٹی وی پر انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے کشتی پر دیکھا تھا۔ اس کے بعد لوکل مشنری صاحب سے چند سوالات پوچھے اور بیعت کر لی۔ بیلجیم سے مبلغ انچارج کہتے ہیں، ایک ابراہیم صاحب ہیں جن کا تعلق لبنان سے، 3 ہفتے قبل جلسہ سالانہ بیلجیم میں شامل ہوئے۔ انہیں جماعت کا تعارف کروایا گیا، مسلسل رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چند سال قبل میں نے خواب میں ہو بہو یہی جگہ دیکھی تھی اور دیکھا کہ غیر عرب لوگ اس جگہ پر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت بڑا اسلام کا اجتماع ہو رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اجتماع میں موجود ہیں اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہوں۔ موصوف نے خواب سنانے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اب میں فوری بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ موصوف کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ لٹریچر پڑھیں، دعا کریں، لیکن موصوف نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کے اجتماع میں شامل ہو وہ جماعت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ اسی وقت بیعت فارم فل کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے رومانہ صاحبہ ہیں اسلام آباد UK سے، یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا احمدیت کی سفر کا آغاز 23 سال کی عمر میں ہوا۔ میں کٹر سنی گھرانے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ سنیت یا سنی جماعت ہی واحد سچا راستہ ہے، اور سنی مدارس میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ 2019 میں یہ سب بدل گیا جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ قریب ہی مجھے ایک خوبصورت مسجد نظر آئی، مسجد ناصر، تو ایک احمدی مسجد ہے۔ میں نے گھر والوں کو آگے بتایا کہ اس طرح میں نے مسجد دیکھی جو احمدی مسجد کہلاتی ہے۔ کہتی ہے ان کا رد عمل بڑا حیران کن تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں نہ جانا، وہ تو کافر لوگ ہیں۔ اس سے میرا تجسس اور پیدا ہوا، میں نے تحقیق شروع کر دی خاموشی سے، اور جو سوالات میرے ذہن میں برسوں سے موجود تھے
میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی، احمدیہ ویب سائٹ دیکھی، مضامین پڑھے، احمدی طلباء سے بات کی، آہستہ آہستہ میرا دل ماننے لگا کہ شاید احمدیت ہی اسلام اصل اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں رہنمائی طلب کرتی رہی۔ کہتی ہیں ایک دن خواب میں نے خلیفۃ مسیح رابع کو ایک تیز بہتے دریا کے پار دیکھا۔ مجھے دریا پار کرنے سے ڈر لگا کہ میں ڈوب جاؤں گی۔ اسی لمحے حضرت صاحب کی آواز آئی، خدا تعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور دریا غائب ہو گیا اور میں دوسری طرف پہنچ گئی۔ اسی طرح انہوں نے ایک خواب میں مجھے بھی دیکھا، اور اس سے بھی ان کو ایمان میں مضبوطی پیدا ہوئی۔ اس طرح ایک خواب میں انہوں نے اپنی مرحوم دادی کو دیکھا جو اسلام آباد کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ جس کہتے ہیں یہ ساری باتیں میرے لیے اطمینان کا باعث بنی، اور پھر میں نے تبلیغ ڈیسک کے ذریعے سے بیعت کر لی۔ مالی ریجن سکاسو سے مبلغ لکھتے ہیں کہ لامین بیلو صاحب کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ جب بیعت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ریڈیو احمدیہ پر امام مہدی کا ذکر روز سنتے تھے، مگر بیعت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ریڈیو احمدیہ سنتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک مجمع ہے جو نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور نماز کی امامت کے لیے امام مہدی تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا اعلان ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کی، جس کے ساتھ ہی ان کا دل احمدیت کے متعلق بالکل مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے آ کے بیعت کر لی۔ مالی ریجن سکاسو کے مبلغ ہیں۔ یہ کہتے ہیں بزرگ عالم دین ابو بکر تراورے صاحب کو بیعت کی توفیق ملی۔ ایک لمبے عرصے سے ریڈیو احمدیہ کو شوق سے سن رہے تھے۔ ایک شادی کی تقریب میں ان کی احمدی احباب سے ملاقات ہوئی، احمدیت کا مزید تعارف ہوا، اور انہوں نے مبلغ کو کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ احمدی احباب نے ان سے کہا کہ ہم اپنے مبلغ کے ساتھ آپ کے گھر بھی آئیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ احمدیوں نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے، تعارف ہو گیا۔ وہ سب بتاتے ہیں کہ گھر ایک مہمان آئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ ان کا گھر کچھ عرصے میں نور سے بھرنے والا ہے۔ اس خواب کے 2 دن بعد احمدی احباب عمر معاذ صاحب مبلغ سلسلہ کے ہمراہ ابو بکر صاحب کے گھر گئے، اور چند سوالات کے بعد ابو بکر صاحب کو دل احمدی کی طرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل مطمئن ہو گیا اور مائل ہو گیا، اور انہوں نے بیعت کر لی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ دہریہ لوگ بھی جماعت احمدیہ سے رابطہ کر کے پھر خدا تعالیٰ پر کی ہستی پر یقین رکھتے ہیں۔ ساؤتھ تحمد سے مبلغ انچارج کہتے ہیں خون کے عطیہ کے حوالے سے پرنسپ جزیرے پر ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں جماعت کے مبلغ کو تقریر کے لیے مدعو کیا گیا۔ تقریر کا عنوان تھی عطیہ خون اور خدمت خلق کے کاموں میں مذہب کا کردار۔ اس تقریب کے بعد عطیہ خون کی تنظیم کا صدر جو ایک دہریہ تھا مبلغ سلسلہ کے پاس آیا اور کہا کہ مذہب انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میرے دل نے محسوس کیا ہے۔ آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ مذہب صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا نام ہے۔ میں مذہب کو انسانیت کا دشمن سمجھتا تھا، اس لیے خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آج کی تقریر سننے کے بعد میرے دل میں شدید تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو اسلام احمدیہ پیش کرتی ہے تو ایسے خدا پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مبلغ نے انہیں سمجھایا کہ صرف تقریر پہ جذباتی نہ ہو جائیں، کچھ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے بیعت کرنی ہے۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں ہوتی ہیں۔ مربی سلسلہ لائبیریا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اپنے لوکل مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ ایک نئے علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا۔ ہم ایک گاؤں میں پہنچے، یہ سارا گاؤں مسلمانوں کا تھا۔ امام مسجد کو اپنے آنے کا مقصد بتایا، انہوں نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ ہم نے جماعت کا تعارف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور مقصد نیز جماعت کی خدمات ترقیات کی متعلق تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا جو دیر تک جاری رہا۔
آخر میں اس گاؤں کے امام محمد سریوس صاحب کھڑے ہو کر ہوئے اور بتایا کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سی منفی رنگ میں باتیں سنی ہوئی تھیں. آج آپ نے آ کر جماعت کا جو تعارف پیش کیا ہے یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. اس لیے میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں نہ صرف وہ منفی باتیں جھوٹ پر مبنی تھیں، بلکہ اس وقت اگر کوئی جماعت اسلام کی حقیقی تعلیمات پیش کرتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے. یہ بتاتے ہوئے کچھ جذباتی بھی ہو گئے وہ. چنانچہ انہوں نے نہ صرف اپنے سارے گاؤں کے ساتھ جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ قریب کے 2 اور گاؤں بھی جمعہ پڑھنے ان کی مسجد میں آتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں بھی جا کے تبلیغ کروں گا. اور بڑے جوش جذبے سے انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی. اس طرح 600 کے قریب لوگ بیعت کر شامل ہوئے اور اب وہ مستقل اس علاقے میں جماعت کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت نعرہ تکبیر. کرغزستان سے 9 بھائی ہیں. تیمیر بیگ خماز صاحب کہتے ہیں میں احمدی کی طرف اس لیے نہیں آیا کہ کسی نے مجھے مجبور کیا یا قائل کیا. میں نے اس کے لیے خود تحقیق کی ہے. مجھے شروع سے ہی یہ جاننے کا اشتیاق تھا کہ اصل حقیقت کہاں ہے. میں نے اس بارے میں پڑھا، سنا، سوال کیے. روایتی اسلام میں بہت سی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں. مثلا ہم کیوں اب بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حالانکہ قرآن میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء عام انسان تھے اور وفات پا چکے ہیں. آج اسلام اتنے فرقوں میں کیوں تقسیم ہے اور ہر جگہ جھگڑے، ایک دوسرے پر تنقید اور اختلافات، ایک دوسرے سے خوف کیوں ہے؟ جب میں نے احمدیت کو جاننا شروع کیا تو سب کچھ سمجھ آتا ہے. میں نے سمجھا کہ احمدی جو کہتے ہیں وہ منطقی ہے، قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اور ساتھ ہی عقل سلیم کے خلاف نہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم، جنہوں نے مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسی دشمن اکثر پیش کرتے ہیں. آپ کی تعلیم میں کوئی انتہا پسندی نہیں بلکہ اس میں امن کا پیغام ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد، انسانیت کی خدمت کی تعلیم ہے. مجھے یہ سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور آمد ثانی کوئی آسمانی معجزہ نہیں بلکہ ایک شخص ہے جس نے ایک مشن کے ساتھ آنا ہے اور ہماری روحانیت کو سنوارنے آنا ہے. ایک اور چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ خلافت ہے، اور زندہ حقیقی خلیفہ روحانی رہنما جو نفرت نہیں پھیلاتا بلکہ محبت، صبر اور ایمانداری کی تعلیم دیتا ہے. یہ محض نظریہ یا لفاظی نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا بھر کے احمدی واقعی بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان سب باتوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہاں یہی وہ سچائی ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا. میں احمدی اس لیے بنا کہ یہاں ایمان اور عقل میں ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ یہاں صرف اللہ کے بارے میں بات نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے. احمدیت قبول کرنے کے بعد کہ میرے احساسات بہت اچھے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اللہ میری سنتا ہے اور زندگی میں میری مدد کرتا ہے، اور اس بات پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. احمدیوں کا نمونہ دیکھ کے بیعت کرتے ہیں لوگ. اس کا بھی ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. تنزانیہ ریجن کے معلم کہتے ہیں جب ہم احمدیہ مسجد کی افتتاح کی تیاریوں میں مصروف تھے اور چٹائیاں بچھا رہے تھے تو ایک آدمی وہاں آیا اور جماعت کے بارے میں معلومات لینے کے بعد بیعت کرنے کی خواہش کی. جب اس سے پوچھا کہ آپ احمدی کیوں ہونا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ جماعت کے افراد کے درمیان پایا جانے والا اخوت اور تعاون بہت غیر معمولی بات ہے جو مجھے بہت پسند آیا ہے. معلم صاحب نے مزید لکھتے ہیں کہ مسجد کے افتتاح کے پروگرام اس گاؤں میں جماعت احمدیہ کی تعارف کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ بنا ہے. اب یہاں لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھنے آتے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. اس طرح صرف ابتدائی تقریب کی برکت سے ہی 2 نوجوان اس وقت موقع پر جماعت میں شامل ہوئے. احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں لوگ. جب ایک ساجو صاحب مالی کے ہیں، انہوں نے بیعت کی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے احمدی ہونے کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ میری عمر 45 سال سے زیادہ ہو چکی ہے.
میں نے دیکھا کہ احمدی مشنریز جب ریڈیو پروگرام کرتے تھے تو وہ اپنے تمام دلائل قرآن کریم و حدیث سے بیان کرتے ہیں، جبکہ میں پہلے تیجانی جماعت میں شامل تھا۔ جب کسی بات کا اپنے لوگوں سے پوچھتا تھا تو کہتے کہ بس یہ ایسا ہی ہے، ہمارے بانی نے ایسا کہا ہے، کوئی حوالہ قرآن و حدیث کا نہ دیتے، جبکہ جماعت احمدیہ کے لوگ تمام باتیں قرآن کریم اور حدیث سے کرتے ہیں۔ میں 4 سال تحقیق کرنے کے بعد آج بیعت کر رہا ہوں۔ اس طرح نیک فطرت لوگ ہیں، اگر عقل ہو، سمجھ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اور بیعتیں کرتے ہیں۔ کیمرون کے شہر مروہ سے علی عمران بیان کرتے ہیں کہ 2004 میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہمارے اسلامیات کے استاد ہمیں پڑھاتے تھے کہ امام مہدی کا زمانہ آ گیا ہے اور کسی وقت بھی ظہور امام مہدی ہو سکتا ہے۔ امام مہدی اسی طرح آ کر جہاد شروع کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا تھا۔ یہ بھی غلط الزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا ہے، آپ نے بالکل اسلام پھیلانے کے لیے جہاد نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں اگرچہ میں بچہ تھا لیکن میں نے دل میں ارادہ کر لیا کچھ جوش باتیں سن کے استاد کی کہ اگر امام مہدی علیہ السلام میری زندگی میں ظاہر ہوئے تو میں ضرور ان کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا، یعنی جہاد بالسیف۔ کہتے ہیں 13 سال بعد مروہ شہر میں ایک پروگرام میں ان کی ملاقات معلم ابو بکر سے ہو گئی۔ معلم صاحب نے اتفاقاً میرے محلے میں گھر لیا۔ معلم صاحب نے مجھے تبلیغ کی، جماعت کا پیغام پہنچایا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور فوت بھی ہو چکے ہیں اور اب ان کی 5ویں خلافت جاری ہے۔ معلم ابو بکر نے مجھے تفصیل سے سمجھایا کہ جہاد سے کیا مراد ہے، تلوار کا جہاد نہیں بلکہ علمی اور تبلیغ کا جہاد ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کیا، اور اب بھی یہ جہاد جاری ہے۔ اس پر میں نے معلم صاحب سے کہا کہ نوٹ کر لے کہ میں احمدی ہوں اور میرے بچپن کی مراد اب پوری ہوئی ہے۔ شرائط بیعت میں نے غور سے پڑھی اور پھر میں نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، اور اب کہتے ہیں میں مولانا صاحب کے ساتھ تبلیغ کے لیے جاتا ہوں اور 9 مائن بچوں کی کلاسیں بھی لیتا ہوں۔ اس سے میرے بھی علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تعارف بھی مزید بڑھ رہا ہے اس علاقے میں۔ 9 مائن میں غیر معمولی تبدیلی کس طرح ہوئی اس کا ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ بہنین کی ریجن کے مبلغ مرزا فرحان صاحب کہتے ہیں ڈفالے گاؤں میں متعدد انفرادی اور اجتماعی تبلیغی پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ ان اجتماعی پروگرامز کا گاؤں کی اکثریت پر نہایت گہرا اثر پڑا۔ ایک پروگرام کے اختتام پر گاؤں کے چیف نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لامذہب لوگ ہیں اور ہم اپنے گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جن میں سر فہرست شراب نوشی ہے۔ میرے نزدیک یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ آج آپ کی آمد پر ہم نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا بیان سنا جس نے ہمیں ہمت دی، اور میں آج سب کے سامنے برملا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نوشی نہیں کروں گا، اور وہ سب جو سمجھ گئے ہیں یہ ہمیں ہلاک کر رہی ہے یہ شراب۔ اور وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ وعدہ کریں کہ وہ آج کے بعد اس بری عادت کو ہمیشہ چھوڑ دیں گے اور جماعت احمدیہ میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے وہاں بھی جماعت قائم ہو گئی۔ اس طرح اسی طرح بعض لوگ بیعت کرنے کے بعد نمازوں کی طرف توجہ ان کی پیدا ہوئی، پہلے مسلمان ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ساؤتھوں میں سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک وازیو صاحب ہیں جنہوں نے جنوری 2025 میں بیعت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام کے بارے میں بہت غلط خیالات پائے جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے پروگرام دیکھنے کے بعد خدا کے تصور کا ادراک ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خیالات اور اخلاق مختلف ہیں۔ محبت سب کے لیے نفرت کی سے نہیں عملی طور پر نظر آتا ہے۔ ہم عیسائیت میں مسیح کی آمد ثانی کے منتظر تھے، یہ عیسائی تھے۔ جب علم ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام آ چکے ہیں تو عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم تو آسمان کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ پیش گوئیوں پر جب غور کیا اور جماعت احمدیہ کی تشریح سنی تو دل جماعت احمدیہ کی طرف مائل ہو گیا، لیکن شراب نوشی اور دوسری برائیاں راستہ میں حائل تھیں۔ مبلغ سلسلہ نے جب چندہ جات کی تحریک کی تو میں نے چندہ دینا شروع کیا۔ چندہ دینے اور نماز پڑھنے کی برکت سے نہ صرف میری شراب کی عادت چھوٹ گئی
بلکہ میرے مال اور کاروبار میں بہت برکت پڑی۔ یہ بھی تبدیلیاں اس طرح پیدا ہوئیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو قبول احمدیت کے بعد نوبائن میں ہوئے، آہستہ آہستہ کبھی بیان ہوتے جائیں گے۔ مخالفین کی طرف سے نوبائن کی مخالفت اور نوبائن کا استقامت جو ہے، ثابت قدمی جو ہے، اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کانگو برازیل سے معلم نے لکھا کہ گامبوما کے علاقے میں بہت سارے لوگ عیسائیت کی چھوڑ کر جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں کے ایک نوجوان نے چرچ والوں کو جا کر بتایا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو یہاں پر آپ کی جگہ نہیں رہے گی۔ اس پر کیتھولک چرچ والوں نے احمدیوں کے مقابلے پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا اور لوگوں میں کھانا اور کافی رقم بھی تقسیم کی، اور تمام گاؤں والوں کو طبی امداد بھی دینی شروع کر دی تاکہ وہ احمدیت چھوڑ دیں۔ ان عیسائیوں نے ہماری ایک داعی اللہ یاسین صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں تو ہم آپ کو بھاری تنخواہ اور رہنے کے لیے رہائش بھی دیں گے۔ یاسین صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت کچھ نہیں ہے، مجھے آپ دلائل کے ساتھ یسوع کی خدائی ثابت کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جماعت احمدیہ دلائل سے بات کرتی ہے، آپ بھی دلائل سے بات کریں۔ اب عیسائیوں نے اس علاقے میں ایک بڑا چرچ بھی بنایا ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی جانے والا نہیں ہے۔ سب پادری جو لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے والے تھے، سب یہاں سے ناکام واپس لوٹے ہیں۔ اسی طرح اور جگہ ہیں بہت سی۔ نائجر سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ جلسہ UK کے موقع پر مہارادی شہر کی ایک معلمہ راحیلہ صاحبہ نے، جو میرا اختتامی خطاب تھا، اس کے بعد جو وہ سنا تو اعلانیہ بیعت کا اقرار کیا۔ معلمہ صاحبہ نے کافی سالوں سے مرادی شہر اور ارد گرد دیہاتوں میں عورتوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ صاحبہ قرآن پڑھاتی ہیں، اسلامی تعلیمات سکھاتی ہیں۔ بیعت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بیعت کرنے کی وجہ سے انہیں مخالفت کا سامنا ہے۔ جس مدرسے میں وہ پڑھانے جاتی ہیں وہاں غیر احمدی لڑکے ان کے خلاف کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ موصوفہ نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ایک مذہبی کانفرنس میں شرکت کی، جس میں ایک وہابی مولوی نے اسٹیج پر آ کر ان کا نام لیے بغیر کہا کہ ہماری ایک معلمہ گمراہ ہو گئی ہیں اور کفریہ عقائد اپنا لیے ہیں۔ اس پر موصوفہ نے اسٹیج پر آئیں اور کھل کر مولوی صاحب کی باتوں کا جواب دیا، جس پر وہاں موجود نیک فطرت لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی۔ مخالفت کی وجہ سے موصوفہ کو کہا گیا کہ کسی قسم کی کوئی مدد درکار ہو تو جماعت کر سکتی ہے۔ جماعت کی طرف سے پیشکش ہوئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اچھی کتابیں مزید دے دیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ میں نے بیعت اس توقع سے نہیں کی تھی کہ جماعت میرے لیے کچھ کرے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی کو قبول کیا ہے اور اس پر قائم ہوں اور اللہ کی توفیق سے قائم رہوں گی۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! اسلام احمدیت! غلام احمد کی! نعرہ تکبیر! مخالفین احمدیت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ ناکام و نامراد کرتا ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، کیمرون سے ملک انچارج لکھتے ہیں کہ شمالی کیمرون کے اڈماؤ ریجن کے شہر گاندیرے میں 2024 میں جماعت کی مسجد مکمل ہوئی، جس کا مخالفین کو بہت دکھ تھا۔ یہ مخالفین گورنر صاحب اور اسٹیٹ سیکیورٹی کمشنر کے پاس گئے اور جماعت کے خلاف شکایت کی کہ جماعت احمدیہ دہشت گرد ہے، ہمیں ان سے خطرہ ہے اور یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر کمشنر صاحب نے جماعت کے معلم ابوبکر صاحب کو بلایا کہ 15 مئی کو اپنی جماعت کے 15 احباب کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ اس طرح انہوں نے مخالفین کے بھی 25 افراد کو بلایا۔ چنانچہ جب سب حاضر ہوئے تو کمشنر نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمانوں میں سے سب
میں سے کچھ لوگ گورنر صاحب اور میرے پاس جماعت احمدیہ کے خلاف شکایت لے کر آئے تھے، اور ساتھ میں کہتے ہیں مجھے رشوت کے طور پر 5 لاکھ صیفہ بھی دیا، رقم ہے ان کی مقامی کرنسی، جسے میں اب سب لوگوں کے سامنے واپس کر رہا ہوں ان کو۔ پھر کمشنر صاحب نے کہا کہ میں نے جماعت احمدیہ کے متعلق پوری تحقیق کی ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جماعت ہمارے علاقوں میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ ہمارے شہر کے ارد گرد 4 بول ہول بنوا کر دیے ہیں پانی کے لیے، یتیموں کی مدد کر رہی ہے، لوگوں کو کھانا مہیا کر رہی ہے۔ ایسے لوگ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، یہ باقی مسلمانوں کی طرح مسلمان ہیں۔ میں نے یہ ساری رپورٹ گورنر صاحب کو بھجوانی ہے۔ اب میں وارننگ دیتا ہوں سارے مخالفین کو، کہا کہ جو بھی اب ان کے خلاف بات کرے گا اور کوئی باتوں کی خلاف ورزی کرے گا کہ فساد نہیں پیدا کرنا، تو میں اس کو جیل بھجوا دوں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مخالفین نامراد ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہم مسجد ہماری آباد ہے۔ مساجد کے تعلق سے واقعات بھی ہیں، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ کانگو برازیل سے مولم یوسف صاحب کہتے ہیں گاؤں کے پہلے احمدی مسٹر مالیبا، جن کو عیسائیت چھوڑ کر احمدیت یعنی حقیقی اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، کہتے ہیں احمدیہ جماعت ہمارے سامنے اسلام کا حقیقی پیغام پیش کرنے آئی۔ ہمارے گاؤں میں جماعت کی مسجد کی تعمیر سے بہت سے لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف عیسائیت ہی وہ آواز تھی جو خدا کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب سے جماعت احمدیہ کا پیغام سنا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ہم تو اندھیرے میں رہ رہے تھے۔ جماعت کو قبول کرنے کے بعد ہم میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور ہم نے شراب چھوڑ دی ہے، اور اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ مساجد کی تعمیر، نصرت الہی کے واقعات بھی ہیں، ایک مختصر واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ انصر عباس صاحب ساؤتھونی سے لکھتے ہیں کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو پہلے ایک ضلع کے میئر تھے، اس وقت اس نے جماعت کی پہلی مسجد بنانے کے وقت انکار کر دیا تھا، جب میئر تھے اجازت نہیں دی تھی کہ اس ملک میں صرف چرچ بن سکتا ہے کیونکہ عیسائیوں کا ملک ہے۔ پھر جماعت کا تعارف کروانے پر اس نے مسجد بنانے کی اجازت دی اور خود آ کر سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اب ان کے بیٹے نے اگست 2024 میں بیعت کر لی ہے، اور بیعت کرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نے اس کے والدین کو بتایا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا مجھے جماعت احمدیہ پر اعتماد ہے، ایسے اسلام کی آج ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ والے اسلام میں ہمارا بیٹا داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح بورکینا فاسو سے مولم صاحب کہتے ہیں ایک دوست ہیں دابو الحسن صاحب، جب بیعت کی تو مخالفت کی وجہ سے گھر میں ہی نماز پڑھنے لگے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی مسجد آپ بنانے کا ارادہ کیا تو ان کی بہت مخالفت ہوئی۔ جب مسجد بن گئی اور اذان ہونے لگی تو مخالف سب اکٹھے ہو کر لوکل چیف کے پاس گئے اور کہا کہ اس شخص نے اپنی مسجد بنائی ہے اور اذان کی آواز سے ہم تنگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے پر چیف نے کہا کہ فوراً اذان دینا بند کر دو اور مسجد بھی بند کرو۔ دابو الحسن نے کہا کہ میں قانونی راستہ اپناؤں گا، جب تک میں زندہ ہوں نہ ہی اذان بند ہوگی اور نہ ہی یہ مسجد بند ہوگی۔ کچھ دن بعد لوکل چیف کو احساس ہوا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس نے دابو حسن صاحب کو بلا کر معذرت کی اور نماز اور اذان کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ بات حکومت پاکستان کو سمجھ نہیں آتی، جو مولوی کہتا ہے ان کی بات مان لیتے ہیں، اور ہماری مسجدوں میں اذانیں بند کروائی ہوئی ہیں، نمازیں بند کروائی ہوئی ہیں۔ اب تو گھروں میں بھی کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، اور گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود صاحب کی کتب کے حوالے سے بعض تاثرات ہیں، ایک آدھ پیش کرتا ہوں۔ گنی بساؤ کے مولک کہتے ہیں کہ غابو ایریا میں جماعت کی شدید مخالفت ہے۔ اس علاقے کے ایک بڑے گاؤں پچی کے امام مختار بالڈے صاحب جو کہ موریتانیہ سے پڑھ کر آئے ہیں، جماعت کے شدید مخالف تھے۔ گزشتہ 1 سال سے ان کو تبلیغ جاری تھی۔ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی عربی ترجمہ کتب، اسلامی اصول کی فلاسفی، کشتی نو اور دیگر جماعتی کتب
القول الصریح، التقویٰ وغیرہ پڑھنے کے لیے دی گئیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ کلام کے پڑھنے کے بعد ان کے دل کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے گزشتہ نومبر میں احمدیت قبول کر لی۔ مبلغ انچارج رشیا بیان کرتے ہیں، آئی نیوز ارسلانو صاحب سابق نائب مفتی بشکرتستان کہتے ہیں ان کا رابطہ ہوا میرے سے کچھ سال قبل، اور وہ اس وقت سے ہی جماعتی کتب کا مطالعہ کر رہے تھے، بلکہ اپنے بیگ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مبارک تصنیف اسلامی اصول کی فلاسفی بھی رکھی ہوئی تھی، جس سے استفادہ کرتے ہوئے لیکچر دیا کرتے تھے۔ موصوف نے یہ کتاب مجھے دکھائی کہ ہر وقت ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان سے ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی اور آخر پر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مسیح الزمان کا جو پیغام تھا وہ آپ تک پہنچ چکا ہے اور امام وقتی کتب بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے۔ اس سے 2-3 دن بعد ہی ان کا موبائل پر میسیج آیا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو سچا اور خدا کا مرسل مانتے ہیں، مگر خواہش ہے کہ میں بیعت خلیفہ وقت کے ہاتھ پر کروں۔ چنانچہ گزشتہ سال وہ جرمنی میں آئے اس مقصد کے لیے، لیکن وہاں میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے دستی بیعت تو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ایک دن کہتے ہیں کہ جرمنی سے تشریف آوری نہ ہو کہتے ہیں ایک دن نماز فجر کے بعد رشین ریاستوں سے آئے ہوئے افراد جماعت کے درمیان کہا کہ وہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کر دیا، اور پھر انہوں نے مجھے بیعت کا خط بھی لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کہ وہ دستی بیعت بھی کر لیں۔ اسی طرح سربیا سے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بک فیئر کے موقع پر ایک دن تیونس کے ایک خاتون زینہ صاحبہ ہمارے بک سٹال پر آئیں اور بتایا کہ وہ اپنی فیملی میں اکیلی احمدی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے والدین سے ملایا مجھے، مربی صاحب کو، جو پہلے کسی احمدی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے والد کہتے ہیں ہمارے اسٹال پر بھی آئے، حضرت مسیح علیہ السلام کے عربی کتب اور دیگر جماعتی کو عربی کتب دیں۔ زینہ بلقیس صاحبہ نے بتایا کہ وہ اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھ کر احمدی ہوئی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے اسلامی اصول کی فلاسفی کے 12 صفحات ہی پڑھے تھے تو میرے دل میں ایک خاص احساس جگا، جیسے دل میں کسی چیز کا دھماکہ ہوا ہو، اور جسے سچے اسلام کی عرصے سے تلاش تھی وہ مجھے مل گیا، اور جس سچے اسلام کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گیا۔ مجھے یہ محسوس ہوا اور یہ یقین پیدا ہوا کہ اس کتاب کا لکھنے والا سچا ہے۔ تب وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور یہ خاتون جو ہیں کئی زبانیں جانتی ہیں اور وکیل ہیں، نظم اور نثر بھی لکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم عطا فرمائے۔ بک فیئرز اور نمائشیں دیکھ کر بہت سارے لوگ احمدی ہوئے، جس میں مختلف ممالک میں شامل ہیں لوگ۔ انڈیا میں بھی اس کا خاص طور پہ اثر ہو رہا ہے۔ لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران پیش آنے والے واقعات ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ احمدی ہوتے ہیں، اور یا احمدیت کا اور اسلام کا ایک صحیح تصور ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اسی طرح ہمارے یہاں UK سے خدام کا ایک گروپ گیا چلی، کہ مروان سرور صاحب وہاں کے مبلغ ہیں، لکھتے ہیں ارجنٹائن کے، کہ اس وفد نے لٹریچر تقسیم کیا، ایک خاتون کو پڑھنے کے لیے دیا، اور انہوں نے اس کو پڑھا، اور پھر انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ ایک آرگنائزیشن میں ہیں، وہاں ایک تقریب منعقد کر رہی ہیں، اور انہوں نے ہمارے گروپ کو بھی دعوت دی خدام کو کہ وہاں آئیں تاکہ آپ کا تعارف ہو، اور کہ یہ بتایا جائے ان کو کہ دیکھو UK سے ایک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گروپ چلی آیا ہے، اور ان کا بنیادی مطمع نظر امن پھیلانا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ چنانچہ وفد نے مصطفیٰ کی دعوت قبول کی، یقین دلایا کہ ہم آئیں گے، وہاں گئے، اور ساری وہاں سے تقریب ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں لوگوں کو بتایا
اور خود وہ پڑھی لکھی عورت ہیں. اور مزید تحقیق کر رہی ہیں جماعت کے بارے میں، وکیل بھی ہیں یہ. تو اس طرح تعارف بھی جماعت کا بڑھ رہا ہے. خدام الاحمدیہ کے ذریعے سے جو تبلیغی گروپ جاتے ہیں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. MTA پر خطبہ جمعہ وغیرہ سن کے لوگوں پر اچھا اثر ہوتا ہے. ایک رومانین احمدی، 9 احمدی ہیں، رومانیہ کو مبلغ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وقت قبل بیعت کی ہے. اپنی پڑھائی مکمل طور پر ترک کر چکے تھے. ان کے پروفیسر اور والدین ان کو پڑھائی جاری رکھنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن وہ مایوس ہو گئے، وہ بات نہیں مان رہے تھے ان کی. ان کے پروفیسر کو جب ان کے احمدی ہونے کا علم ہوا تو وہ اور بھی ناراض ہو گیا. اس نے کہا پہلے تو یہ لڑکا پڑھائی چھوڑ چکا تھا، اب احمدی کو مسلمان ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا گل کھلائے گا. لیکن احمدی ہونے کے بعد یہ MTA پر میرے پروگرام دیکھتے تھے، اور وہاں بعض ملاقاتوں میں جب میں احمدی بچوں کو یہ کہتا تھا کہ پڑھائی کرو، یہ پڑھائی کی طرف توجہ دلاتا تھا، تو اس پہ ان کو دوبارہ شوق پیدا ہوا پڑھائی کرنے کا. اور پھر انہوں نے امتحان دیا. تھوڑا وقت تھا امتحان کا، اور اس اسکول کے ہائی اسکول کے امتحان کا شاید ہوگا، تو اس میں یہ بہرحال پاس بھی ہو گئے. مجھے دعا کے بھی لیے لکھتے رہے. اللہ نے فضل کیا، بہرحال پاس ہو گئے. جب ان کو پروفیسر کو پتہ لگا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے ہمارے ایک احمدی کو کہا کہ میرا تو خیال تھا یہ بگڑ جائے گا، لیکن یہ تو سنبھل گیا. کہتا ہے ایک اور میرا ایک شاگرد ایسا ہی ہے جو اسی طرح آوارہ گرد ہو گیا ہے، پڑھائی چھوڑ بیٹھا ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی میں کہوں کہ احمدی ہو جائے تاکہ وہ کم از کم پڑھائی تو کر لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں قبولیت دعا کے لیے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک مخلص دوست اور خلافت احمدیہ سے بے انتہا پیار کرنے والے شریف کانڈے صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا کہ کچھ عرصہ قبل چوروں نے ان کے سر پر کلہاڑی کا وار کیا، جس کے نتیجے میں سر پر گہرا زخم آیا. ان کی یادداشت ختم ہو گئی. ڈاکٹروں نے ان کو ادویات دیں جو وہ استعمال کرتے رہے. ایک روز ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی. انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا. ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ شاید اب ان کا بچنا مشکل ہے. اس پر انہوں نے بہت دعا کی، اور اس دوران انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خلیفۃ المسیح نے مجھے کہا کہ تم دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور تم پہلے کی طرح صحتیاب ہو جاؤ گے. کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ ایک اور خواب دیکھا، جس میں پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ دعا کرو، لیکن تہجد کی نماز ہرگز نہ چھوڑو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسا انہوں نے 3 مرتبہ دیکھا. ڈاکٹر تو انہیں جواب دے دیا تھا، ڈاکٹروں نے تو، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دعا کے اثر سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں. یادداشت بھی واپس آ رہی ہے، اور تھوڑا سا بہت متاثر ہے وہ بھی. کہتے ہیں امید ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ سب واپس آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر. جماعت کے جلسوں پروگراموں میں شامل ہونے والے غیرت جماعت مہمانوں کی آراء جو ہیں وہ بھی ہیں جو وہ ابھی تک مانتے نہیں، لیکن ان کی رائے بدل گئی ہے. مرادی شہر کے ایک امام معلم علمین صاحب نے گزشتہ سال میرا جلسے کا UK کا خطاب جو تھا وہ سنا، جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر جماعت خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کب کا اسے ختم کر دیتا. حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں یہ.
موصوف امام نے ایک محفل میں جہاں غیر جماعت احباب موجود تھے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ وہ 15 سال سے ازالہ وہابی نظریہ فرقے کے اماموں کو مرادی ریجن میں اپنی تقریروں میں کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے اور جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور مرادی ریجن سے اس جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جماعت احمدیہ سالوں سے مرادی ریجن میں موجود ہے اور پہلے کرایہ کی جگہ پر تھی، شہر میں کوئی مسجد بھی نہیں تھی۔ اب نہ صرف جماعت احمدیہ کو اپنی جگہ مل گئی ہے بلکہ ایک مسجد بھی ہے جو مرادی ریجن میں جماعت احمدیہ کی تبلیغ کا مرکز بن چکی ہے، اور دن بدن جماعت احمدیہ نہ صرف مرادی ریجن بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ اگر یہ جماعت کسی انسان کی بنائی ہوتی تو جیسے مولوی کہتے ہیں اس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ جماعت تو دن بدن بڑھ رہی ہے اور تم سب جھوٹے ہو۔ غرباء اور ضرورت مندوں کی مدد سے بھی اچھے تاثرات ملتے ہیں، اور لوگ مایوٹ گزشتہ دنوں مایوٹ میں بڑا سخت طوفان زلزلہ آیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت تباہی مچی تھی۔ یہاں سے امداد بھی ہم نے بھیجی، مختلف بعض ہیومینٹی فرسٹ کے گروپ بھی وہاں گئے مدد کے لیے، جرمنی سے بھی گئے، مدد بھی پہنچی مڈل ایسٹ کے لوگوں سے۔ یہاں میں نے فون کر کے وہاں کے مشن انچارج سے بات بھی کی۔ اس بات پہ بھی وہاں کے لوگ عیسائی مشنری بھی بڑے حیران تھے کہ ہمارے ہاں چرچ تو ہمیں پوچھتا نہیں اور تمہارے یہاں تباہی پہ تمہارے خلیفہ کو بڑی فکر ہے اور اس نے تمہیں فون کر کے بات کی ہے تمہارے سے، اس سے بڑا نیک اثر قائم ہوگا، اور اس کا اثر بھی تبلیغ میں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کی توجہ احمدیہ کی طرف ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ لوگ خود سوچ لیں کہ اس سلسلہ کی برباد کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے زور لگائے اور کیا کچھ ہزار جانکاہی کے ساتھ ہر ایک قسم کے مکر کیے۔ بس اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ضرور ان کی جان توڑ کوششوں سے یہ تمام سلسلہ تباہ ہو جاتا۔ کیا کوئی نظیر دے سکتا ہے کہ اس قدر کوششیں کسی جھوٹے کی نسبت کی گئیں اور پھر وہ تباہ نہ ہو بلکہ پہلے سے ہزار چند ترقی کر گیا؟ بس کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شناخت دور دور تک چلی گئی، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہا پرندے اس پر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ بھی جماعت کی خدمت کرتے چلے جائیں، اپنے نیک نمونے قائم کریں، اور ہر احمدی کا ایک نیک نمونہ جو ہے وہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ اس لیے ہر احمدی کو اپنے حالتوں کو بدلنے کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اسلام اور احمدیت کا جھنڈا جلد سے جلد دنیا میں لہرائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔